آج کے ہمارے درس کا آغاز 20ویں پارے سے ہوگا۔ 20ویں پارے کی ابتدا میں اللہ جل جلالہ نے اپنی قدرت کے چند کمالات بیان فرمائے ہیں، جن میں زمین و آسمان کا بنانا، پھر آسمان سے پانی نازل کر کے اتار کے زمین کو سرسبز اور بارونق بنانا، اور اس پانی کے ذریعے باغات کا اگانا، زمین کو ٹھہرنے کے قابل بنا کر اس کے نیچے پانی کو جاری کرنا، کپ کپاتی زمین پر مضبوط پہاڑوں کا گاڑ دینا، دو دریاؤں کے درمیان پردے کا حائل کرنا، مستر اور بے قرار کی فریاد کو سننا، اندھیروں میں راستے بنانا اور حکومت کا دینا، اور موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنا، یہ ساری اللہ جل جلالہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ فرمایا اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا ہے اللہ کے سوا کوئی ایسا معبود جو یہ سارے کام کر سکے؟ تو یہ ساری چیزیں اپنے وجود میں اور اپنے باقی رہنے میں اللہ جل جلالہ کے حکم اور امر کی محتاج ہیں۔ یہ دنیا کا سارا نظام اللہ جل جلالہ اپنی قدرت سے چلاتے ہیں۔ ربک یخلق ما یشاء ویختار، اللہ جو چاہتے ہیں پیدا فرماتے ہیں۔ یفعل ما یشاء، جو چاہتے ہیں وہی ویسا ہی ہوتا ہے۔ اللہ جل جلالہ کے ارادے کا نام وجود ہے، ارادے کا نام وجود ہے، جو چاہ لیا بس وہ ہو گیا۔ قیامت کی نشانی بیان فرمائی، قرب قیامت میں صفا پہاڑ سے ایک عجیب و غریب قسم کا جانور نکلے گا، اور حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان آ کر کے وہ لوگوں سے باتیں کرے گا، اور لوگ اس کی بات کو سن کر خوف سے بھاگیں گے۔ اخرجنا لهم دابۃ من الارض تکلمهم، لوگوں سے باتیں کرے گا اور لوگ اس کی باتوں کو سن کر موت کے خوف سے بھاگیں گے۔ یہ بھی قرب قیامت کی ایک نشانی ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ اللہ جل جلالہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں پال کے دکھایا۔ فرعون نے خواب دیکھا کہ ایک آگ ہے جو شام اور فلسطین کی طرف سے آئی ہے اور مصریوں کے گھروں کو جلا رہی ہے۔ خواب دیکھا اور نجومیوں سے اس کی تعبیر پوچھی، تو انہوں نے کہا کہ ان شام اور فلسطین والوں کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کے زوال کا سبب بنے گا۔ چنانچہ اس نے اس خوف سے 90,000 بچے ذبح کرا دیے، لیکن اللہ جل جلالہ نے اپنی قدرت کو ظاہر فرمایا۔ مشہور واقعہ ہے، آپ سنتے رہتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنی قدرت کو ظاہر فرما کر فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور بھیج کر پھر اللہ نے اسی کے مال سے اور اسی کے توسط سے اللہ جل جلالہ نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں خوف پیدا ہوا کہ میرے بچے کو بھی باقی بچوں کی طرح ذبح کر دیا جائے گا۔ اللہ نے دل میں بات ڈالی کہ جب خوف ہونے لگے، دل میں خوف پیدا ہونے لگے، تو اسے ایک صندوق میں بند کر کے سمندر میں، دریا میں ڈال دینا۔ لا تخافی ولا تحزنی، خوف مت کرنا، غم مت کرنا، ایک وقت ایسا آئے گا رادوہ الیک، ہم تیرے بچے کو واپس تیرے پاس لوٹائیں گے۔ صرف لوٹائیں گے ہی نہیں بلکہ جاعلوہ من المرسلین، بلکہ اسے نبوت اور رسالت کا منصب بھی عطا کریں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایسا ہی فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں پہنچایا۔
تو ذبح کرنے کا ارادہ کیا، کہنے لگی فرعون کی بیوی حضرت آسیہ، قرۃ عین لی ولک، یہ تو میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کیونکہ نبی کو اللہ غیر معمولی حسن عطا فرماتے ہیں، اور ہو بھی پھر معصوم بچہ ہو بھی وہ جسے اللہ نے بعد میں نبوت سے سرفراز کرنا ہو۔ لا تقتلوہ، کہنے لگی اسے قتل نہ کرو، عسیٰ ان ینفعنا، یہ ہمارے لیے نفع مند ثابت ہوگا، یا ہم اس کو اپنی اولاد بنا لیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم لا یشعرون، انہیں اس کا احساس ہی نہیں تھا کہ جس بچے سے بچنے کے لیے 90,000 کے قریب بچوں کو تم ذبح کر رہے تھے، آج وہی بچہ اللہ نے تمہاری گود میں لا کر کے بٹھا دیا۔ اصبح فؤاد ام موسیٰ فارغا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ان کا دل مچلا اور پریشان ہوئی، ممتا کی جو محبت تھی اس نے جوش مارا۔ اللہ فرماتے ہیں لولا ربطنا علی قلبہا، اگر ہم ان کے دل کو مضبوط نہ کرتے تو معاملہ واضح ہو چکا ہوتا، لیکن اللہ نے صبر دیا۔ اور پھر دودھ پینے کی باری آئی، اللہ فرماتے ہیں حرمنا علیہ المراضع، ہم نے تمام دودھ پلانے والی عورتوں کے دودھ کو ان پر حرام کر دیا، کسی کا دودھ نہ پیا۔ کہنے لگی ان کی بہن هل ادلکم علی اہل بیتی یکفلونہ لکم، کیا میں تمہیں کسی ایسے گھر والوں کی طرف رہنمائی نہ کروں کہ جو اس کی کفالت کریں گے اور اس کے خیر خواہ ہوں گے۔ فرددناہ الی امہ، نتیجتاً ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کی طرف لوٹا دیا۔ اللہ نے وعدہ فرمایا تھا کہ جب خوف حد سے بڑھے، اب دیکھیں اللہ کی شان ہے کہ جب خوف حد سے بڑھنا تھا تو مزید اللہ جل جلالہ نے حکم دیا کہ دریا میں ڈال دو، اور صرف ڈالو ہی نہیں، جب تم ڈال دو گی نتیجتاً میں تمہارے پاس اسے واپس لوٹاؤں گا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے وعدہ پورا کیا۔ رددناہ الی امہ، ماں کو بلایا گیا اور انہوں نے دودھ پلایا، فوراً پینا شروع کر دیا۔ روایات میں آتا ہے ان سے کہا گیا آپ شاہی محل میں رہیں اور آپ کا سارا بندوبست، آپ کی کفالت وہ یہ بادشاہ کی طرف سے ہوگی، لیکن وہ کہنے لگی میرا پورا گھر ہے، وہاں میں نے گھر کو بھی سنبھالنا ہے، لہذا میں یہاں رہ کر اسے دودھ نہیں پلا سکتی، بلکہ میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں۔ یہ اللہ نے اپنے وعدے کو پورا کیا، ماں کے پاس واپس لوٹایا، کئی تقر عینھا، تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ اللہ فرمانے لگے وَلَا تَحْزَنْ وَلِتَعْلَمْ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، غم نہ کر اور جان لے کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے۔ اللہ جو وعدہ فرماتے ہیں وہ سچا ہوتا ہے۔ من اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے سچا کون ہے؟ جب ہم نے وعدہ کیا تھا ہم تیرے پاس اسے واپس لوٹائیں گے، آج ہم نے اپنا وہ وعدہ سچ کر دکھایا ہے۔ ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہیں کہ ہم جو وعدہ کرتے ہیں ہم اپنا وعدہ سچ کر کے دکھاتے ہیں۔ تو بھائیو اللہ نے ہم سے بھی بہت ساری چیزوں کا وعدہ لیا اور وعدہ کیا ہے، جو اللہ جل جلالہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے گا اللہ جل جلالہ پھر ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابیاں عطا فرمائیں گے۔ اس واقعے سے ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ انسان اللہ کے حکم پر سب کچھ قربان کرنا سیکھے۔ جب اللہ کا حکم آ جائے چاہے وہ نقشے نقصان کے ہوں، لیکن اللہ ان نقصان کے نقشوں میں انسان کو نفع دے کر کے رہیں گے، لیکن انسان اللہ کے حکم پر چلے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے جا رہے تھے تو ایک فرعون کے قبیلے کا آدمی اور موسیٰ علیہ السلام کے قبیلے کا آدمی آپس میں جھگڑا کر رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قبیلے کے آدمی نے مدد چاہی، موسیٰ علیہ السلام نے روکنے کے لیے ایک مکہ مارا تو نبی کا مکہ تھا، برداشت نہ کر سکا، وہیں مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فوراً
بارگاہ الہی میں عرض کی، قال ھذا من عمل الشیطان، کہ پروردگار یہ شیطان کا عمل تھا کہ میرا مقصد اسے مارنا نہیں تھا بلکہ اسے دور کرنا تھا۔ انی ظلمت نفسی، میں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے، مجھے معاف کر دیجئے۔ فغفر اللہ، اللہ نے معاف فرما دیا۔ ایک آدمی نے آ کر کے اطلاع دی کہ بادشاہ کو آپ کے بارے میں پتہ چل چکا ہے اور انہوں نے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجے ہیں لوگ، وہ آپ کو تلاش کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے اور 10 دن کا لمبا سفر کر کے مدین پہنچے۔ پانی کی پیاس معلوم ہوئی، پیاس لگی، ایک کنویں کے کنارے گئے، دیکھا کہ لوگ اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں اور 2 لڑکیاں ہیں، وہ دور اپنی بکریوں کو روکے ہوئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم نے کیوں روکا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ جب یہ سارے پانی پلا کر کے چلے جاتے ہیں تو بچا کچھا پانی ہم اپنی بکریوں کو پلاتے ہیں۔ کیوں کہ وہ لوگ کنویں پر ایک ایسا پتھر رکھ جایا کرتے تھے تاکہ کوئی دوسرا پانی نہ لے سکے، جس پتھر کو 10 آدمی مل کر اٹھا سکتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مزاج میں مظلوموں کی داد رسی تھی، فوراً پتھر کو ہٹایا اور بکریوں کو پانی پلا دیا، وہ لڑکیاں چلی گئی۔ مشہور واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ان میں سے ایک واپس آئی کہ ہمارے ابا آپ کو بلا رہے ہیں۔ قرآن کریم نے اس خاتون کی یہ صفت بیان فرمائی ہے کہ وہ جب آئی فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، جب وہ آئی تو حیا کے طریقے پر چلتی ہوئی آئی اور آ کر کے کہا ہمارے والد آپ کو بلا رہے ہیں، آپ نے جو ہمارے اوپر احسان کیا ہے تاکہ وہ آپ کو اس کا بدلہ دے دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام کے پاس آئے، سارا واقعہ بیان کیا، انہوں نے فرمایا لا تخف، خوف کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ ظالم قوم سے نجات پا چکے ہیں، یعنی آپ اس علاقے سے نکل چکے ہیں جو فرعون کے دائرہ اختیار میں آتا ہے۔ ان میں سے ایک کہنے لگی اے ابا جان آپ اس کو اجرت پر رکھ لیں، اس لیے کہ بہترین مزدور وہ ہوتا ہے جس میں 2 صفات پائی جائیں، القوی، ایک تو وہ طاقتور ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کی طاقت کا مشاہدہ ہو چکا تھا کہ وہ پتھر جو 10 آدمی اٹھاتے تھے اکیلے موسیٰ علیہ السلام نے اٹھا لیا۔ اور الامین، موسیٰ علیہ السلام امانت دار بھی تھے، اس لیے جب بھی کسی کو ملازم رکھا جائے تو قرآن سے یہی 2 ہدایات ملتی ہیں، ایک وہ طاقتور یعنی جس کام پر اس کو رکھا جا رہا ہے وہ اس کام کی اہلیت بھی رکھتا ہو، وہ کام کرنا بھی جانتا ہو، ایک دوسرا وہ امانت دار بھی ہو۔ یہ 2 صفات ہیں جو ہر مزدور میں اور اجیر میں ہونی چاہیے، اس کو اجرت پر رکھا جاتا ہے۔ بہرحال حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میں ان میں سے ایک بیٹی کا آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، آپ 8 سال تک بکریاں چرائیں گے اور 10 سال پورے کر دیں تو یہ آپ کے اختیار میں ہے۔ چنانچہ 10 سال تک بکریاں چرائیں، پھر اجازت لے کر واپس اپنے علاقے آ رہے تھے، درمیان میں اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ اس واقعے سے ایک پیغام یہ بھی ملتا ہے کہ باہر کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ خواتین کے ذمہ نہیں ہوتی بلکہ وہ مرد کے ذمہ ہوتی ہیں۔ ہاں اگر گھر میں کوئی ایسا مرد نہیں ہے جو معاشی ضروریات کو پورا کر سکے تو پھر خاتون کے لیے بقدر ضرورت باہر نکلنے کی اور کمانے کی اجازت ہوتی ہے۔ اس واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو فوراً بیٹی نے اپنے والد سے یہ درخواست کی کہ اب ہمیں اچھا مزدور مل سکتا ہے، لہذا آپ اس کو اجرت پر رکھ لیں۔ یعنی پہلے تو مجبوری تھی، اب وہ مجبوری دور ہوتی نظر آ رہی ہے، تو آپ انہی کو ہی اجرت پر رکھ لیں تاکہ ہمارا بار بار باہر نکلنے کی ہمیں ضرورت نہ پڑے۔
تو اس لیے معاشی جو ذمہ داریاں ہیں وہ اللہ نے مرد کے اوپر رکھی ہیں، خاتون کے ذمے نہیں ہیں۔ خاتون کے ذمے گھر داری ہے کہ وہ گھر کا نظام سنبھالے۔ آج ہمارے معاشرے میں بڑے بڑے دیندار لوگ بھی وہ اس میں ملوث ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی تعلیم ہونی چاہیے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ہاں تعلیم کے ہم حامی ہیں، تعلیم ہونی چاہیے، لیکن اتنی تعلیم ہو جس سے وہ لکھنا پڑھنا جانے، اور کوئی تحریر پڑھی ہوئی ہو، قرآن کریم کی تعلیم ہو یا قرآن کریم کی جو تفسیر اردو زبان میں ہے اس کو پڑھ سکے۔ اب حال یہ ہوتا ہے کہ اردو جو مادری زبان ہے وہ تو آتی نہیں ہے اور انگلش فر بول رہے ہوتے ہیں۔ کس قدر محرومی کی بات ہے۔ اصل میں تو عربی آنی چاہیے تھی، عربی آتی نہیں، پھر چلو مادری زبان ہے وہ آنی چاہیے تھی، وہ بھی نہیں آتی۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ اردو کے الفاظ غلط بولتے ہیں۔ اب وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ انگلش کا لفظ ہمارے ذہن میں آ رہا ہے لیکن اس کی اردو کیا ہے وہ ہمارے ذہن میں نہیں آ رہی۔ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے کہ نہ عربی آتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب العرب لثلاث، تین وجہ سے عربی اور اہل عرب سے محبت کرو۔ ایک یہ کہ میں عربی، اور نمبر دو قرآن کی زبان عربی ہے، نمبر تین جنت والوں کی زبان بھی عربی ہوگی۔ یہ ساری جو زبانیں ہیں یہ دنیا میں رہ جائیں گی، جب جنت میں انشاءاللہ ہم سب جائیں گے تو وہاں سب کی زبان عربی ہوگی۔ تو اس لیے بہرحال تعلیم اتنی ہونی چاہیے جس سے لکھنا پڑھنا آ جائے، بس اتنی ہی کافی ہے۔ ساتھ ہی اللہ جل جلالہ نے ہدایت کے بارے میں اصول بتلایا ہے کہ ہدایت اللہ کے خزانوں سے ملتی ہے، ہدایت کا اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، جسے اللہ چاہیں گے اسے ہی ہدایت ملے گی۔ ہدایت اللہ کے خزانوں سے اور اللہ کی مشیت سے ملتی ہے۔ ساتھ ہی قارون کے واقعے کا بیان ہے۔ قارون موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا تو اس کے دل میں حسد پیدا ہوا کہ میرے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہے، اب دنیاوی قیادت اور سیادت بھی ان لوگوں کے پاس ہے، اور اللہ نے ان دونوں کو نبی بھی بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے زکوٰۃ دینے کا حکم دیا تو وہ اس پر بگڑ گیا اور موسیٰ علیہ السلام کا دشمن بن گیا۔ اللہ جل جلالہ نے اسے اس کے خزانوں اور مال سمیت زمین میں دھسا دیا۔ فرمایا تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، آخرت کا جہان ہم نے ان لوگوں کے لیے بہتر بنایا ہے جو زمین میں متکبر نہیں ہوتے اور نہ ہی فساد مچانے کی کوشش کرتے ہیں بلکہ تقوی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں۔ اصول ہے جو ایک نیکی لے کر آئے گا اللہ اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائیں گے۔ سورہ عنکبوت کی ابتدا میں اللہ جل جلالہ نے ایمان والوں کو متوجہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ جب وہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لے آئے تو اللہ انہیں آزمائیں گے نہیں، بلکہ طرح طرح سے آزمائش ہوگی۔ یہ سورت اس زمانہ میں نازل ہوئی جب کفار مسلمانوں کو طرح طرح کی تکلیفیں دیتے تھے، تو مسلمانوں کو ہدایات دی گئی کہ جنت اس قدر سستی نہیں ہے جو بغیر تکلیف کے حاصل ہو جائے۔ ایک وقت ایسا آئے گا ظالموں کا ظلم ختم ہوگا، دین اسلام کو اللہ غلبہ دیں گے۔ پھر وہ وقت دنیا نے دیکھا، اللہ نے دین اسلام کو صحابہ کرام کو غلبہ عطا فرمایا۔ جس مکہ سے انہیں ظلم و ستم کر کے نکالا گیا تھا وہ پھر اسی مکہ میں فاتح بن کر کے داخل ہوئے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ طرح طرح کی تکلیفیں دی گئیں، آگ کے انگاروں پر گھسیٹا گیا اور چربی اور خون سے آگ بجھی۔ اس لیے بھائیو صحابہ کرام نے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کرنے کے دین اسلام کے لیے بڑی بڑی تکالیف صحیح اور برداشت کی۔ اس لیے یہ تھوڑی بہت مشقت، ہم لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ ہم دین کے لیے تھوڑی سی مشقت کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں ہم نے بہت بڑی مشقت کر لی۔ صحابہ کرام کی مشقتوں اور تکلیفوں کو اگر دیکھا جائے تو اس کے مقابلے میں ہماری تکلیف تو نہ ہونے کے برابر ہے۔
خواہ کمزور ہیں، اللہ اسی تھوڑی سی تکلیف پر بھی ہمیں بڑا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے یہ نماز کے لیے آنا، تراویح میں قیام کرنا، کھڑے ہونا، اپنے آپ کو تھکانا، اللہ کو یہ بڑا محبوب ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر میرے پاس آئیں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے تھوڑی بہت جو مشقت رکھی ہے، یہ مشقت آزمائش اور درجات کی بلندی کے لیے ہوتی ہے۔ اس لیے کچھ دن رمضان المبارک کے باقی رہ گئے ہیں، اپنے آپ کو تھکانا، عبادات میں اپنے آپ کو لگانا، گھروں میں قرآن کی تلاوت کا ماحول بنانا، اور کم از کم روزانہ 500 بار لا الہ الا اللہ پڑھیں اور استغفار کی کثرت کریں، اللہ سے جنت مانگیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو میں اللہ سے کیا دعا کروں؟ آپ نے فرمایا یہ دعا کرنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں اور معافی کو پسند کرتے ہیں، مجھے بھی معاف فرما دیجیے۔ اس لیے بھائیو ان اوقات کو، ان ایام کو ہم سب قیمتی بنائیں۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔